حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ آپ سفر پر نکلے، آپ سفر پر گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ آگے کیوں نہیں جاتے، یہاں کیوں رش لگایا ہوا ہے؟ سننے والی بات ہے۔ نے کہا جی آپ آگے کیوں نہیں جاتے، یہاں پہ آپ لوگوں نے کیوں رش لگایا ہوا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ راستہ ہے آگے جاؤ، یہاں رش لگا کے کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی آگے راستہ بند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کون سا ایسا حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی راستے پہ ایک شیر آ گیا ہے اور وہ راستے سے ہٹتا نہیں ہے، کسی کو گزرنے نہیں دیتا۔ آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر اکیلے چلے، آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو راستہ جو ہے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، دوسرے کسی کو گزرنے نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری سے اترے اور اس شیر کے قریب گئے اور اس کے کان سے پکڑا، اور اس کے کان سے پکڑنے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ جی آگے چلے جاؤ۔ آپ نے اس کے کان سے پکڑ کے اس کو راستے سے ہٹا دیا، راستہ خالی ہو گیا تو لوگ گزرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم تو کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ شیر ہٹے گا اور ہم یہاں سے گزریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ آپ کو تکلیف دے دے گا؟ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ آپ کو چیر پھاڑ کر دے گا، آپ کو کاٹ ڈالے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے جا کر اس سے کہا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کے چاہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ جا کر کہا تو اس شیر نے کہا کہ جس کا نام تم لے رہے ہو اس کو میں بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ پھر راستہ خالی کر دو۔ تو جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، وہ حضور کا ادب کرتے ہیں۔ ایک 4 ٹانگوں والا جانور تو حضور کو جانتا ہے، یہ 2 ٹانگوں والا جانور کہ جس نے کیا تھوڑا سا علم پڑھ لیا، کیا تھوڑا سا مدرسے میں جا کر وقت لگا لیا، کیا مولوی بن گیا، عالم بن گیا، اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب بن بیٹھا اور حضور کا انکار کرنے لگ گیا۔ تو ایسے جانور سے تو وہ 4 ٹانگوں والا جانور اچھا ہے کہ جو کم از کم حضور کا ادب تو کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی تو کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو کرتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ کی حدود سے باہر گیا، حرم و ہل، حرم کہتے ہیں مکہ شریف کی حد کو، اور ہل کہتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر آپ شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ حرم کی حدود میں آپ شکار نہیں کر سکتے، چڑیا کو نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ سر سے جوں نکال کے اس کو مارنا بھی منع ہے، حرم میں یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے حرم کی حدود سے آپ باہر گئے تو اس جگہ کو ہل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہم حرم و ہل یعنی ہل کے جگہ پر موجود تھے، وہ جگہ جہاں حرم کی حد ختم ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور بکریاں چرا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ ایک بھیڑیا نکلا اور وہ بکریوں کے پیچھے دوڑا، قریب تھا کہ وہ بکریوں کو کھاتا، بکریوں کو اچک لیتا، بکریوں کو چیر پھاڑ کرتا۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جب وہ بھیڑیا نکلا تو وہ بکریاں حرم کی حد کی طرف دوڑی، حرم کی طرف دوڑی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے وہ حرم کی حد کی طرف دوڑی تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا حرم کی حد پہ رک گیا، وہ آگے نہیں آیا، کیونکہ حرم کی حد، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بھیڑیے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے اس بھیڑیے سے کہا کہ یار تو کتنا عجیب ہے، تجھے بھی پتہ ہے کہ حرم کی حد کے اندر بندہ شکار نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے بھیڑیے سے یہ بات کی نا تو
تو بھیڑیا وہاں رک گیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس نے کہا کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ میں حرم کی حد پر رک گیا، یہ بھی عجیب بات نہیں ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بھیڑیا نے مجھے کہا کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ محمد عربی تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، محمد عربی تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، محمد عربی تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ تمہیں وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور تم الٹے راستے کی طرف جا رہے ہو۔ جاؤ اور جا کر محمد عربی کا کلمہ پڑھو، جو محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے رب اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دوڑا اور میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو دنیا میں کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور کا ادب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بکری تھی، فرمایا سارا دن شور مچاتی تھی، کبھی ادھر بھاگتی تھی، کبھی ادھر دوڑتی تھی، کبھی بے بے کرتی تھی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ قسم ہے رب العالمین کی، فرمایا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے، حضور کی آمد ہوتی تو فرمایا وہ اپنے پاؤں سمیٹ کے پرسکون ہو کے بیٹھ جاتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے اندر سانس ہی نہیں ہے، اس کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب تک حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے وہ ادب کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، وہ آواز نہیں نکالتی تھی۔ تو میں نے کہا یہ وہ نبی ہے کہ جن کا جانور بھی ادب کرتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کا پرندے بھی ادب کرتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کا درخت بھی ادب کرتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا پتھر بھی ادب کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب بھی باہر نکلتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہاڑوں کی طرف جاتے تھے تو فرمایا میں نے سنا کہ پہاڑوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ کون ہے بندہ جو نظر بھی نہیں آ رہا، جو کہیں ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، اور یا رسول اللہ وہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا علی عرض کیجیے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے، جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، یہ میرا ادب کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تو پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے، پتھروں جتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ تو حضور کا ادب کر۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی اس علاقے سے گزرتے تھے وہ پتھر حضور پر درود اور سلام پڑھا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، آپ کی عظمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے نا تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ یہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا، کسی مائی کے لال میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین پر ڈنڈا مارے یا زمین کو ہلائے اور زمین رک جائے؟ نہیں، لیکن رسول اللہ کی یہ شان تھی، حضور کا یہ مقام تھا، حضور کو اللہ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہے، آپ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد شریف پر تشریف لے گئے، جب آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ احد پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، حضور نے فرمایا احد رک جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ احد رک گیا، آپ نے فرمایا رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے ایک اللہ کا نبی تجھ پر موجود ہے، دو شہید موجود ہیں، ایک صدیق موجود ہے۔ حضور کا یہ کہنا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ رک گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی حضور کو جانتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں رک کر ایک بات کہوں، ابھی ہم مدینہ منورہ سے آئے نا، جب ہم احد پہاڑ کی طرف گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، لیکن اگر پہاڑ بھی حضور سے وفا کرے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جنتی پہاڑ ہے، اس کو قیامت کے دن اٹھا کے جنت میں رکھا جائے گا۔ تو کوئی پتھر اگر حضور سے وفا کرے نا تو مصطفیٰ جان رحمت اس سے بھی محبت کرتے ہیں واللہ۔ ہاں ایک پہاڑ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے اور میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اسی طرح اٹھا کے جہنم میں رکھا جائے گا۔
تو کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ جی وہ مدینے میں ہے ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، تو یہ اس کی کم عقلی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کی جو ہے وہ نادانی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تو یہ بے وقوفانہ احمقانہ حرکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر غلام کی خبر رکھتے ہیں، ہر غلام کا ان کو پتہ ہے کہ کیا کر رہا ہے، کدھر پھر رہا ہے، کتنا مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط غلام کے نام کو نہیں، اس غلام کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی رسول اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگا کریں۔ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، اس کی قبر بھی برباد ہے، اس کو کچھ بھی نہیں بچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، عتبہ بن ابی لہب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر۔ یہ حضور نے دعا دی، اس کے لیے دعائے نقصان کی کہ یا اللہ عتبہ بن ابی لہب پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر۔ تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ ابو لہب ملک شام کی طرف گیا تجارت کے لیے، تو اس کا بیٹا عتبہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ رات پڑ گئی، کیونکہ اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے سفر کرتے تھے، تو وہ سفر کر رہے تھے، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، تو رات پڑ گئی۔ تو جب وہ ایک جگہ رکے نا تو ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بہت زیادہ میں خوف زدہ ہوں اور مجھے ڈر ہے، کیونکہ محمد عربی نے اس کے لیے دعائے نقصان کی ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی جانور اس کو نقصان پہنچا دے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ساتھ میں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، وہ اس میں عبادت کرتا تھا، تو ابو لہب نے اس راہب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد اس نے کہا کہ جی آج رات ہمیں رکنے کے لیے جگہ مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے جگہ دے دی۔ جب اس کو جگہ دی گئی نا، اللہ اکبر، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ابو لہب نے اپنا ساز و سامان اٹھایا، اس راہب کی چھت پر رکھا، اور چھت پر رکھنے کے بعد سارے قافلے والوں کو بلا کے اس نے تقریر کی، اس نے سمجھایا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو سب سے اوپر سلاؤ، تم سارے نیچے سو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی مجھے خوف ہے کہیں رات کو کوئی جانور، کوئی درندہ آ کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد عربی نے اس کے لیے دعائے نقصان کی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رات ہوئی، رات کی سیاہی چھا گئی، تو جنگل سے ایک درندہ، ایک بھیڑیا آیا، اور اس نے آ کر، یا ایک شیر آیا، اس نے آ کر ایک کو سونگا، دوسرے کو سونگا، تیسرے کو سونگا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو چھوڑ دیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ سب کو سونگتا گیا، اس کو سونگتا چھوڑ دیتا، دوسرے کو سونگتا چھوڑ دیتا، تیسرے کو سونگتا چھوڑ دیتا، چوتھے کو سونگا چھوڑ دیا۔ اس طرح کرتے 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 جب وہ عتبہ بن ابی لہب یعنی ابو لہب کے بیٹے کے پاس پہنچا اور اس کو سونگا تو اس کو پڑ گیا، اس کو کھینچا، اس کو نوچا، اس کا سر تن سے جدا کیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یار جو بندہ مصطفیٰ کا بے ادب ہوتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، اور اس کی بدبو کو درندے بھی پہچانتے ہیں، اور یہ شیر نے اس کے سر کو تن سے جدا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، جو محمد عربی کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور دنیا میں ہم بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم اس کو کاٹ کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ گستاخ رسول، بے ادب رسول کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ کوئی درخت ہوں، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، سارے کے سارے اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں قصیدہ بردہ میں فرمایا تھا نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں درخت بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ ادب کے ساتھ اپنی ٹہنیاں جھکا دیتے ہیں،
امام بصری فرماتے ہیں حالانکہ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، حالانکہ ان میں شعور نہیں ہوتا، حالانکہ ان میں عقل نہیں ہوتا، فرمایا لیکن جب محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ درختوں کو بھی عقل عطا فرما دیتا ہے، ان کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان درختوں کو بھی یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بھی محمد عربی کی بارگاہ میں آ کر محمد عربی کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر کے لیے نکلے، آپ سفر پر گئے اور آپ ایک جگہ وہاں آپ رکے اور آپ نے آرام فرمایا۔ جب آپ آرام فرمانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، ہلنے کے بعد وہ جو ہے چلا، اور چلنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور پر اس نے سایہ کیا، سایہ کر کے کافی دیر تک وہ رکا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس گیا اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان مبارک کھولی، آپ بیدار ہوئے، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ وہ سامنے والا درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آپ پر سایہ کیا، تھوڑی دیر رکا رہا یا رسول اللہ، پھر وہ یہاں سے چلا اور اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، آج تیرا محبوب اس رستے سے گزر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج تیرا محبوب اس رستے سے گزر رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ اجازت دے کہ میں جا کر تیرے محبوب پر سلام پڑھوں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود عرض کروں۔ تو اللہ نے اس کو اجازت دی اور یہ دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو اکھیڑا۔ یہ اور کسی کام کے لیے نہیں آیا تھا، میری بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی شان، کتنی عظمت اور کتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، توجہ فرما رہے ہیں، فرمایا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، کہاں؟ سو رہے ہیں آپ سارے؟ جاگ رہے تو پھر سارے کہیں کہاں؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تو ساری زندگی کی طرح یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں کر سکتے تھے، ویسا نہیں کر سکتے تھے، ایسے نہیں تھے، ویسے نہیں تھے۔ امام فرماتے نہیں، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، آگے سنیں گے تو تڑپ جائیں گے نا، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا۔ فرمایا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، اور قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ ہاں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ ہاں اس لیے آج ماننا، آج مانے گا تو اس ماننے کا فائدہ تجھے قبر میں بھی ہوگا، میدان محشر میں بھی ہوگا، اور قیامت کے دن تو سرخرو ہوگا۔ اور اگر حضور کو آج نہیں مانا، یعنی جب کوئی میلاد کرنے لگا تو مولوی صاحب اٹھ کے آ گئے، جی میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سلام پڑھنے لگے تو مولوی صاحب کے پیٹ میں درد ہونے لگا، سلام پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جالیوں کے سامنے درود پڑھنے کی باری ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور کے علم کی بات ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذلیلہ آج مان، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، ہاں یہ سب کچھ قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا؟ فرمایا نہیں، قیامت کے دن بات نہیں بنے گی، آج بن دیکھے مان، جو بن دیکھے مانتا ہے قیامت کے دن مصطفیٰ اس کے لیے اپنا دامن پھیلا دیں گے۔ اونچا بولے نعرہ رسالت، اتنا زور سے بولیں کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، نعرہ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جانے خبر ہیں، سبحان اللہ،
امام تو کمال کرتے ہیں نا، فرمایا وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ان سے ہے وابستہ. جو کہتے ہیں نا کہ ان کو کیا خبر ہے، فرمایا وہ جانے خبر ہیں، وہ ہر خبر کی جان ہے. فرمایا وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. اور بے خبر، ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا؟ فرمایا اگر تو بے خبر ہے تو ان کو بھی بے خبر سمجھتے ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ان کا تو یہ عالم ہے. اللہ اکبر. فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر. سبحان اللہ کہہ دیں. فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں.